آسیہ کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل ستم، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم اساتذہ کرام اور مہمان اعظام اور عزیز طلبہ و طالبہ، آزادی کی تاریخ ایک بہت لمبی تاریخ ہے جو تقریباً 200 سال پر مشتمل ہے۔ بچوں، آپ کو بتلانا ہے کہ اس چمن کو، اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کی غلامی سے 1857 سے پہلے کی جو تاریخ ہے، اکابرین دیوبند کی، مسلک دیوبند کی، وہ تقریباً 1754 سے شروع ہوتی ہے۔ ایک خاموشی سے بٹھا لو نہیں نا تھوڑی دیر۔ سن 1857 سے پہلے جو آزادی وطن کے لیے جہاد کیا گیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے وہ صرف اور صرف ہمارے اکابرین یعنی مسلمانان ہند نے وہ جہاد کیا ہے۔ سن 1754 کے اندر سراج الدولہ نے آزادی وطن کے لیے سب سے پہلا جہاد کیا ہے، اور پھر سن 1757 کے اندر اس آزادی کو لے کر وہ چلے ہیں، اور میدان عمل کے اندر سن 1757 کے اندر آئے ہیں، اور پھر سن 1757 سے لے کر سن 1782 کے اندر پھر میدان عمل کے اندر آئے ہیں آزادی وطن کے لیے، اور پھر سن 1782 سے لے کر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ مستقل عالم جہاد کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سن 1792 کے اندر آزادی وطن کے لیے انگریزوں کے ساتھ محاذ میں میدان عمل میں آتے ہیں۔ جہاد چلتا ہے اور تقریباً 60 سال تک چلتا رہتا ہے، اور پھر سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ حضرات وہ ٹیپو سلطان شہید کون ہیں؟ آج ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو ایک غدار وطن کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ شخص ایک اللہ کا بندہ اور مجاہد آزادی اور ہندوستان کا ایک شیر تھا، لیکن آج ہمارے اسکولوں کے اندر اس کو ایک غدار وطن کہا جاتا ہے۔ وہ تہجد گزار تھا، اللہ کے سامنے رونے والا تھا، اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے وطن کو مانگنے والا تھا وہ شخص۔ سن 1799 میں بدقسمتی سے، بلکہ اللہ کو یہی منظور تھا، وہ شخص انتقال کر جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص وہ تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا اور یہ نعرہ دیا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی 1 سال کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ وہ شخص تھا۔ بہرحال یہ آزادی کی لڑائی چلتی ہے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے اکابرین نے 1754 سے یہ آزادی کی لڑائی شروع کر دی تھی۔ پھر 1803 کے اندر جب
حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو جاتے ہیں تو 1803 کے اندر دہلی کے ایک مدرسے میں بیٹھ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جس طریقے سے تمہارے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں تم پر آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا فرض ہے اور فرض ہو چکا ہے۔ حضرت کے اس مشن کو لے کر حضرت کے دو مریدین حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ سید شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور پورے ہندوستان کا تقریباً 23 سال کی مدت تک پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ آزادی کے ہیرو کھڑے ہو جائیں، انگریزوں سے ہندوستان آزاد کرنے کے لیے ایسے مجاہدین کھڑے ہو جائیں۔ حضرت یہ دونوں حضرات اس کے لیے سفر کرتے رہے اور تقریباً 1824 کے اندر یہ دونوں حضرات پھر ایک فوج کا دستہ لے کر بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جہاد کرتے ہیں، انگریزوں سے جہاد کرتے ہیں اور سن 1831 کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سن 1857 میں ایک مستقل جہاد ہوتا ہے۔ اب اس جہاد کے اندر ہمارے برادران وطن بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اب تک صرف اور صرف مسلمان اس ملک کے اندر آزادی کے لیے لڑے۔ سن 1857 میں حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور برادران وطن نے مل کر شاملی کے میدان میں جنگ آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے اور پھر جب یہ جہاد میں شکست ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، جب شکست ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تھوڑے سے آدمی رہ جاتے ہیں صرف اور ہندوستان کے یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ کہیں پر بھی دیکھنے کو داڑھی اور ٹوپی والے نہیں مل سکتے تھے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں اور انگریزوں نے یہ اعلان کر دیا تھا جہاں بھی ٹوپی داڑھی والے ملے سب کو قتل کر دو ماں۔ لیکن سن 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند قائم ہوتا ہے اور پھر یہاں سے آزادی وطن کے لیے مستقل مجاہدین تیار کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہاں سے مجاہدین آزادی تیار ہوں۔ تو پھر یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں سے شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ وغیرہ کافی حضرات یہاں سے بن کر سمر کر نکلتے ہیں اور پھر 1947 کے اندر ایک جہاد ہوتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو جاتا ہے۔ انگریزوں نے ہمارے اکابرین کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا تھا اور دہلی کی جامع مسجد سے لے کر چاندنی چوک تک علماء کرام کے سر لٹکے ہوئے تھے، خون کی نالیاں بہہ رہی تھی، گوشت کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان حالات میں علماء کرام نے اپنے قدم کو نہیں موڑا اور اپنے عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ بالآخر اللہ کی طرف سے نصرت الہی ہوئی اور ہندوستان پر یہ ترنگا جھنڈا لہرنے لگا۔ یہ مختصر سی ایک ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے جو تقریباً 200 سال پر مشتمل ہے۔ غرض یہ کہ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین نے اس ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دی ہے، جس کا آج یہ نتیجہ ہے کہ ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبھی کو اکابرین کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔